السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ یوسف کی آیت نمبر 36 سے لے کر 42 تک۔ کل ہم نے پڑھا کہ جب یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے قید جو ہے اس چیز سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف زلیخا مجھے دعوت دے رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا قبول بھی کی اور لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو کچھ دیر تک قید میں ڈال دیا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، وَدَخَلَ اور داخل ہوئے مَعَهُ اس کے ساتھ یعنی یوسف علیہ السلام کے ساتھ سجنہ قید خانے میں فتیانی دو جوان۔ یہ دونوں جوان جو تھے یہ شاہی دربار سے متعلق تھے، یعنی ایک جو تھا شراب لانے پر مأمور تھا اور دوسرا جو تھا نان بائی تھا یعنی باورچی تھا۔ ان کی کسی حرکت کی وجہ سے ان کو قید میں ڈال دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں دو جوان بھی داخل ہوئے۔ کالا تو کہا احدہما ان دونوں میں سے ایک نے، انی بے شک ارانی میں دیکھتا ہوں، آسیرو کہ میں نچوڑ رہا ہوں، خمرن شراب، یعنی یہ انہوں نے خواب دیکھا، ان میں سے ایک نے خواب دیکھا کہ میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر اور کہا دوسرے نے، انی ارانی بے شک میں دیکھتا ہوں، انی ارانی بے شک میں خود کو دیکھتا ہوں، احملو کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں، فوق راسی اپنے سر کے اوپر، فوقا کا معنی اوپر، راسی اپنے سر کے، خبزن روٹیاں، تاکلو کھا رہے ہیں، طیرو پرندے، منہو ان روٹیوں میں سے، یعنی ان میں سے ایک نے خواب دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں اور دوسرے نے یہ خواب دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے جو ہیں اس میں سے کھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نبینا بی طویلی ہی، نبینا خبر دے ہم کو، بی طویلی ہی ان خوابوں کی تعبیر کی، انا بے شک نرا کا ہم دیکھتے ہیں تجھ کو، من المحسنین نیک لوگوں میں سے، یعنی ان دونوں نے کہا کہ ہم یوسف علیہ السلام تجھ کو نیک سمجھتے ہیں، اس لیے تو ہمیں خواب کی تعبیر بتا۔ یعنی یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق و کردار میں، راست بازی میں، اپنی تبلیغ کی وجہ سے دوسرے قیدیوں میں سے ممتاز تھے، یا پھر بعض نے محسنین کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ ان دونوں جوان نے کہا کہ ہم تجھ کو سمجھتے ہیں کہ تو ہمیں خوابوں کی تعبیر بتا سکتا ہے، اس لیے یوسف علیہ السلام ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتا۔ کالا تو کہا یوسف علیہ السلام نے، لا یاتیکما نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس، طعام کھانا، ترزقانی ہی جو تمہیں یہاں سے ملتا ہے، الا مگر نباتکما میں خبر دے دوں گا تم کو، بی طویلی ہی ان خوابوں کی تعبیر کی، قبلہ اس سے پہلے، ان یاتیکما یہ کہ وہ کھانا آئے تم دونوں کے پاس، یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو کھانا تمہیں یہاں سے روز ملتا ہے اس کھانے کے آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا، ذالکما یہ خواب کی تعبیر، مما اس میں سے ہے، علمانی جو سکھایا مجھ کو، ربی میرے رب نے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ خواب کی تعبیر جو میں تمہیں بتاؤں گا یہ حقیقت ہوگی، یعنی یہ اس علم میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھایا، یہ نجومیوں کی طرح، کہنوں کی طرح صرف گمان پر مبنی نہیں ہوگی، یعنی خواب کی تعبیر۔ انی بے شک ترکتو میں نے چھوڑ دیا، ملت دین قومن ان لوگوں کا،
لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے باللہ اللہ پر، وہم اور وہ بالآخراتی آخرت کا ہم کافرون وہ انکار کرتے ہیں۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں خواب کی تعبیر جو ہے تمہیں سچ بتاؤں گا، کیونکہ میں ان لوگوں کے دین کو نہیں مانتا، یا پھر میں نے ان لوگوں کے دین کو چھوڑ دیا ہے جو آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ واتبعت اور میں نے پیروی کی ملت آبائی اپنے باپ دادا کے دین کی، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کے دین کی، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی، ما کانا نہیں ہے لائق لنا ہمارے، یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے لیے یہ جائز نہیں، ان نشرک یہ کہ ہم شریک ٹھہرائیں باللہ اللہ کے ساتھ من شیء کسی چیز کو، ذالک یہ من فضل اللہ اللہ کا فضل ہے، علینا ہم پر، وعلی الناس اور لوگوں پر، ولکن لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، اسحاق علیہ السلام کے دین کی اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی پیروی کرتا ہوں، جو کہ یک طرفہ تھا، توحید پر قائم تھا۔ یا صاحبہ سجنی اے میرے قید کے ساتھیو، یا صاحبہ ساتھی سجنی قید کے، یعنی یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے قید کے دونوں ساتھیوں، ارباب کیا معبود متفرقون علیحدہ علیحدہ خیر بہتر ہے، اللہ یا پھر اللہ تعالیٰ الواحد جو کہ اکیلا ہے، القہار زبردست ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے قید میں ہی توحید کی دعوت دی لوگوں کو۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے قید کے ساتھیوں، کیا علیحدہ علیحدہ رب بہتر ہے، یعنی جو کہ اپنی ذات میں بھی الگ ہیں، اپنی صفات میں بھی، تعداد میں بھی الگ الگ ہیں، کیا یہ رب بہتر ہے یا پھر اللہ تعالیٰ جو کہ ایک ہے، زبردست ہے، تمام چیزوں کو ان کی ضروریات کے مطابق چیزیں عطا کرنے والی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی ہر کسی کو پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ما تعبدون نہیں تم عبادت کرتے، من دونی ہی اس اللہ کے علاوہ، یعنی ہی سے مراد اللہ تعالیٰ، الا مگر اسمان نام ہے، سمیتموہا کہ تم نے رکھ لیے ہیں یہ نام، تم نے، و آباؤکم اور تمہارے آباء و اجداد نے، جیسا کہ قوم نوح کے 5 بت تھے، اسی طرح جیسا کہ آج کل لوگوں نے نام رکھے ہوئے ہیں جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں، جیسے نواز، غریب نواز، گنج بخش وغیرہ۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایسے نام ہے جو تم نے خود ہی رکھ لیے ہیں یا پھر تمہارے آباء و اجداد نے، ما انزل اللہ نہیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے، بیہا اس کے بارے میں، یعنی ان ناموں کے بارے میں، من سلطان کوئی دلیل، ان الحکم نہیں ہے فیصلہ، الا مگر للہ اللہ تعالیٰ کا، یعنی مشکل کشا اور حاجت روا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی تمام حکم تمام فیصلے اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ تعبدو یہ کہ نہ تم عبادت کرو، الا مگر ایجاہو اسی ذات کی، ذالک دین یہی دین ہے، القیم سیدھا، یعنی یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی سیدھا دین ہے جس کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، یعنی توحید کی، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی، ولیکن لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے۔ یا صاحب السجن اے میرے قید کے ساتھیوں، اما بے شک احدکما تم میں سے ایک، فیسقی پس وہ پلائے گا، ربہ اپنے مالک کو، خمرن شراب، یعنی اب یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بتائی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے ایک جو ہے اپنے مالک کو شراب پلائے گا، یعنی یہ خواب دیکھنے والا پہلا شخص جس نے کہا کہ میں اپنی خواب میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں، وَأَمَّا الْآخَرُ پس جو دوسرا ہے، فَيُسْلَبُ پس اس کو سولی دی جائے گی، فَتَأْكُلُ پس کھائیں گے، طَيْرُ پرندے، مِن رَأْسِهِ اس کے سر میں سے گوشت، قُضِيَ الْأَمْرُ قُضِيَ فیصلہ کر دیا گیا، الامر کام کا،
اللہ زی وہ جو فی جس کے بارے میں تخت یعنی تم مجھ سے سوال کر رہے ہو، یعنی خوابوں کی تعبیر کے بارے میں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایسا معاملہ ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی یہ تعبیر جو ہے یہ واقعہ ہو کر رہے گی۔ وقالا اور کہا یوسف علیہ السلام نے، للذی اس شخص کے لیے زنا جس کے بارے میں خیال کیا، انہو بے شک وہ ناجن نجات پانے والا ہے، منہما ان دونوں میں سے، یعنی جو اپنے مالک کو شراب پلائے گا۔ یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا، اذکرنی ذکر کرنا میرا عند ربی کا اپنے مالک کے پاس۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم جیل سے چلے جاؤ گے تو اپنے مالک کے پاس میرا ذکر کرنا۔ فَأَنْسَاهُ پس بلا دیا اس کو شیطان نے، ذکر ربی ہی اپنے مالک کے پاس ذکر کرنا یوسف علیہ السلام کا، یعنی شیطان نے اس کو بلا دیا، یعنی وہ بھول گیا، اس نے اپنے مالک سے یوسف علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا۔ فَلَبِثَ پس ٹھہرے یوسف علیہ السلام فی سجنی قید میں، بضع سنینہ کئی سال۔ اب یہاں پر بضع سنینہ سے بعض نے تو یہ کہا ہے کہ آپ 7 سال رہے، بعض نے کہا کہ 12 سال، اور بعض کے نزدیک 14 سال آپ رہے قید خانے میں اس کے بعد۔ باقی واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ باقی ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، کل ہم بادشاہ کے خواب کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔